یہ ابھی جو موجودہ خاندان ہے، عرب جن کی حکومت ہے، ملک عبدالعزیز اور ملکہ سعود کا، ان کی ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی حجاز میں، وہاں پہ ترکوں کی حکومت تھی، اور شریف مکہ علی حسین پاشا مکہ کے گورنر تھے۔ تو کچھ علماء ہند سے گئے ہوئے وہ شریف مکہ کے پاس پیش ہوئے، اور انہوں نے شریف مکہ کو کہا کہ جی یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اور کثیر کتب کا مصنف ہے، اور اعتراض یہ کیا کہ وہ اللہ کے علم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو برابر سمجھتا ہے، تو اس کا مواخذہ کیا جائے، اس کو آپ اپنے دربار میں طلب کریں۔ تو شریف مکہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، دو باتیں تو تم نے خود کہی کہ وہ عاشق رسول ہے، اور دوسری بات تم نے یہ کہی کہ وہ کثیر کتب ہیں اس کی، تو ایسے شخص کو یہ اہانت ہے، یہ بے ادبی ہے کہ میں اس کو یوں دربار میں طلب کر کے اس کا مواخذہ کروں۔ اگر تمہارے کچھ سوال ہیں تو وہ سوالات لکھ کے دے دو، میں اس شخص سے، اس عالم سے میں جواب طلب کرتا ہوں۔ تو اس عالم نے جو ہند سے گیا ہوا تھا، اس نے 5 سوال اعتراضات کی صورت میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پہ جو وارد کیے، وہ 5 سوال اس نے لکھ کے شریف مکہ کو دیے۔ اب اعلیٰ حضرت کی آگے پوزیشن کیا تھی؟ جگر میں درد تھا اور بخار تھا شدید، اور یہ پیر کا واقعہ ہے، یعنی سوموار کے دن کا، اور غالباً منگل کی شام کو ان کی سواری روانہ ہونی تھی مدینہ منورہ کے لیے، اور کوئی کتب خانہ اپنے ساتھ نہیں ہے اپنی، ظاہر ہے اگر آپ محقق ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سہولت آپ کو اپنے کتب خانے میں ہوتی ہے کہ آپ نے ساری کتب دیکھی ہوتی ہیں، آپ کے تمام جو مختلف طباعتوں کا فرق آ جاتا ہے، آپ کے پاس اپنی طباعت موجود ہوتی ہے، آپ نے لکیریں، مارکنگ، ٹیگنگ، ہر چیز اس کے اندر کر رکھی ہوتی ہے، تو سہولت ہوتی ہے اپنے کتب خانے میں بیٹھ کے تحقیق کرنے کی، اور اپنا کتب خانہ بھی نہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایک تو جیسے وہ خود تسلیم کرتے تھے کہ یہ عاشق رسول ہیں اور مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی سواری نہیں چھوڑیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جگر میں درد ہے اور بخار ہے، اس لیے ان سے جواب نہیں لکھا جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ اپنا کتب خانہ بھی نہیں ہے یہاں پہ، جواب لکھنے بیٹھے تو ذرائع ساتھ نہیں دیں گے۔ تو سوالات پوچھے اعلیٰ کے پاس سوال پوچھے، آپ نے وہیں قلم طلب کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں یہی جواب لکھ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے جو امام ہوتا ہے کسی بھی سوال کا جواب لکھنا اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، آپ نے قلم طلب کیا کہ میں ان سوالات کے بھی جواب لکھوں۔ علماء عرب کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ جو فتنہ تھا تنقیص نبوت کا، یہ اس وقت عرب میں زور پکڑ رہا تھا۔ علماء عرب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا خان ایسا نہیں، آج جس نے یہ جسارت کی ہے آپ کی طرف سوال بھیجنے کی، اگر آپ نے آج یہ مختصر جواب لکھا تو یہ ایک سائل تو چپ ہو جائے گا، لیکن اس کے پیچھے تنقیص نکالنے والوں کی، نقص نکالنے والوں کی پوری ایک جماعت کھڑی ہے، اس کا ایسا جواب لکھ کے جائیں کہ پھر کسی خبیث کو خباثت کا موقع نہ مل سکے۔ آج یہاں مہر بند کر کے جائیں، یہ چور دروازہ ہی بند کر کے جائیں، کسی چور کو نقب لگانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ دیکھتے ہیں اب شدید بخار ہے، جگر میں درد ہے، تکلیف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خود یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خالی اس ذہن تھا کہ کیا لکھوں، اور فرمایا کہ میں صبح اٹھا، حرم میں آیا، نماز ادا کی، آب زمزم شریف پیا، اس سے وضو کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ دلیل کر کے کہ مولا میری مدد فرما، اور فرماتے ہیں کہ مجھے قلب جو تھا میرا، جو قلبی توجہ تھی میری، وہ پیران پیر، دستگیر، غوث العظم سیدی محی الدین عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف گئی کہ سیدی مجھے تو آپ نے مقرر فرما رکھا ہے، علم کا فیض آپ نے دے رکھا ہے، آج مجھے یوں بے بس تو نہ چھوڑیے، اے دستگیر عالم دستم مرا بگیر، دستم چنی بگیر کے گویندت دستگیر، اے زمانے کے ہاتھ پکڑنے والے آج میرا بھی ہاتھ پکڑیے، اور ایسا ہاتھ پکڑیے کہ دنیا آپ کو دستگیر کہتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ توجہ کی اور یوں ہوا کہ تھوڑا
دیر بعد میں نے آنکھ کھول کے بیت اللہ کی طرف دیکھا. اعلیٰ حضرت خود بیان کرتے ہیں میں نے بیت اللہ کی طرف دیکھا تو بیت اللہ شریف کے دروازے میں درمیان میں سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں, اور آپ کے دائیں طرف امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ موجود ہیں, اور حضور کے بائیں طرف غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی موجود ہیں. اور فرماتے ہیں میں نے قلم پکڑا اور بیٹھ گیا, جو ارشاد ہوتا گیا احمد رضا لکھتا گیا, جو ارشاد ہوتا گیا احمد رضا لکھتا گیا, جو القاء ہوتا گیا میں لکھتا گیا اس کو. اور 7 گھنٹوں کے اندر کھلتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا بلکہ جو میں نے دیکھا پھر القاء ہوتا گیا اور میں لکھتا گیا. 7 گھنٹوں کے اندر ایک مفصل مدلل جامع تفصیلی کتاب مرتب فرما دی. آپ لکھتے گئے اور آپ کے شہزادے غالباً مولانا حامد رضا خان ساتھ مدد کرتے رہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1.5 گھنٹہ اس کتاب کے ریویو پہ لگایا, اس کی نظر ثانی پہ لگایا, اور اس کے بعد آپ نے وہ جواب لکھا شریف مکہ کو کہ یہ جو سوال تھے یہ ان کا جواب ہے, آپ علماء عرب کو پیش کیجئے, اگر وہ اس پہ مطمئن ہوں تو ٹھیک ہے, اگر مطمئن نہ ہوں تو میں دوبارہ آؤں گا, میں ان کو اس پہ بات کروں گا, اور اگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے اور مجھے اپنے موقف پہ مطمئن کر لیتے ہیں تو میں رجوع کروں گا. لیکن مولانا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بات, وہ کتاب جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, جس وقت وہ شریف مکہ کے دربار میں پڑھی گئی, کوئی بات جو پڑھی جاتی, کوئی جملہ جو کہا جاتا, شریف مکہ داد دینے پہ مجبور تھا اور کہتا تھا ارے حق ہی تو لکھا ہے, حق ہی تو لکھا ہے لکھنے والے. یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ ایسے لوگوں کی کیفیت نہیں جو آج خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ ایسے لوگوں کی روش نہیں جو آج خود آ جاتے ہیں. محض علمی جلالت کے ساتھ, محض کثرت مطالعہ کے ساتھ, محض ریاضت و محنت کے ساتھ. محنت ہوتی ہے, ریاضت ہوتی ہے, لیکن یہ ان لوگوں کی روش ہے جن کو کسی دربار سے مقرر کیا گیا ہوتا ہے, جن کو کسی کی طرف سے نامزد کیا گیا ہوتا ہے, جن کو کسی کی طرف سے وہاں بٹھایا گیا ہوتا ہے, لایا گیا ہوتا ہے.